ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سامعین کرام، آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے امام باقر علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے کچھ معجزات یا ان کے کچھ حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ مناقب شہر عاشور میں نقل ہے کہ آپ پہلی رجب 57 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ ہاشمی کے اعتبار سے، فاطمیوں کے اعتبار سے اور علویوں کے اعتبار سے مناقب شہر ابن عاشور کہتے ہیں کہ علویوں میں علوی، ہاشمیوں میں ہاشمی اور قریشیوں میں قریشی، وہ اس لحاظ سے آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ وہ پہلی ہستی ہیں جن کے خون میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں کا خون ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ آپ کی مادر گرامی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام ہیں، اور اگر باپ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اس لحاظ سے ہاشمیوں میں، علویوں میں، قریشیوں میں آپ اوصاف کے اعتبار سے سب سے زیادہ صادق، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ آپ کی عبادت، آپ کی کرامت اور آپ کے فضائل اور آپ کے علم کو دیکھ کر حکمران تھراتے تھے اور بغض رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے۔ جیسا کہ سید ابن طاؤس نے اور محمد ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے امام صادق علیہ السلام کی زبانی، کہ خود امام صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار امام باقر علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک سال حشام ابن عبد الملک ابن مروان اپنے بھائی مسلمہ کے ساتھ حج پہ آیا ہوا تھا، اور اسی سال امام باقر علیہ السلام اپنے فرزند امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی حج کے لیے گئے تھے۔ ایک مقام پہ امام صادق علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور حمد کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر مبعوث کی فرمایا، اور ان کے ذریعے سے ہماری عزت، ہماری عظمت، ہمیں فضیلت اور کرامت عطا فرمائی۔ ہم تمام مخلوقات پر اس کے برگزیدہ ہیں اور ان کے خلفاء ہیں۔ جس نے ہماری پیروی کی وہ نیک بخت اور سعید رہا، وہ کامیاب رہا، اور جس نے ہم سے دشمنی کی وہ بدبخت رہا، ناکام رہا اور جہنمی رہا۔ مسلمہ جو کہ حشام ابن عبد الملک ابن مروان کا بھائی تھا، اس نے بیانے امام صادق علیہ السلام کی اس بات کو اپنے بھائی تک پہنچائی۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم تو حج کر کے مناسک حج، ارکان حج انجام دے کے ہم مدینہ واپس آ گئے۔ اس وقت تو حشام نے ہم سے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن واپس جانے کے بعد حشام نے والی مدینہ کو خط لکھا، وہاں قاصد بھیجا کہ امام باقر اور امام صادق دونوں کو دمشق روانہ کیا جائے، جلدی سے دمشق بھیجا جائے۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کے قاصد آنے کے بعد ہمیں فوراً دمشق بھیج دیا گیا، مدینے سے نکال دیا گیا، دمشق بھیج دیا گیا۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ دمشق پہنچا، شام پہنچا، تو ہمیں 3 دن تک دربار میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ہم 3 دن تک وہیں پہ تھے۔ چوتھے دن جب ہمیں اجازت ملی اور جب ہم دربار میں داخل ہوئے تو میں پیچھے پیچھے تھا اور میرے والد بزرگوار آگے آگے تھے۔
جب ہم دربار میں داخل ہوئے تو کیا منظر دیکھا کہ حشام ابن عبد الملک مروان تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ رؤسا وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلحے سے لیس بہت سے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تیر اندازی کا ہجوم ہے اس کے سامنے نشانہ لگانے کے لیے۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو حشام ابن عبد الملک نے اپنے ایک بوڑھے سے اشارہ کیا کہ تیر اور کمان محمد ابن علی کو دیا جائے، اور حشام نے کہا محمد باقر یہ تمہیں تیر چلانی پڑے گی۔ امام نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے اس سے معذرت کرو، معذور سمجھو، میں نہیں چلا سکتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ حشام نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی کے ذریعے سے ہمیں عزت دی، تمہیں اس سے معذوری نہیں ملے گی، تمہیں تیر چلانا ہی پڑے گا۔ امام کی طرف تیر اور کمان دیا گیا، امام نے تیر اور کمان کو مجبوراً لیا اور لینے کے بعد تیر کو جو کمان میں جوڑا، چلے میں جوڑا اور تیر کھینچ کے جو چلایا تو بالکل نشانے پہ گیا۔ پھر امام نے جب دوسرا تیر اٹھایا، جب دوسرا تیر امام نے چلایا تو پہلے تیر کے پیکان پہ جا کے لگا۔ اس طریقے سے امام نے دربار میں 9 تیر چلائے اور 9 کا 9 تیر امام نے جب پہلا تیر چلایا تو نشانے پہ لگا، جب دوسرا تیر چلایا تو پہلے تیر کے پیکان پہ لگا، دوسرا تیسرا تیر چلایا تو تیسرے تیر کے پیکان پہ چلا، اس طریقے سے۔ اور حشام نے جب یہ منظر دیکھا تیر چلانے کے انداز کو تو دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گیا۔ بلایا تھا اس نے ذلیل کرنے کے لیے معاذ اللہ، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیر جب امام نے چلائی تو دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبائی اور بلایا تھا ذلیل کرنے کے لیے، لیکن بے ساختہ سارے لوگوں کی زبان سے نکلا کہ مدینے میں تمہارے جیسا کوئی تیر انداز ہے ہی نہیں۔ یعنی بلایا تھا کسی اور چیز کے لیے، مجبوراً زبان کھولنی پڑی تعریف کے لیے۔ 9 کا 9 تیر امام نے اس طریقے سے جب چلایا اور یہیں سے اس کا بغض اور زیادہ بڑھا، تو پھر اس نے امام علیہ السلام کے لیے ٹھان لیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے انہیں شہید کرنا ہے۔ ویسے تو زہر تقریباً سارے اماموں کو دیا گیا ہے، لیکن امام باقر علیہ السلام کو یہ زہر دینے کا ایک انداز الگ تھا۔ زین میں زہر دیا گیا، اور جب امام علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہوئے تو زین کا زہر امام کے جسموں میں سرایت کر رہا تھا، تو گھوڑا چلتے چلتے بیت الشرف کی طرف مڑا۔ جب بیت الشرف کی طرف امام کا گھوڑا مڑا ہے تو امام کے جسم میں زہر سرایت کر چکا تھا، بدن پہ کپ کپی آ گئی تھی، لرزہ پیدا ہو گیا تھا، تو لوگوں نے امام کو پکڑ کے اتارا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، امام علیہ السلام زہر ضرور دیا گیا آپ کو زین کے ذریعے سے، آپ کے بدن میں کپ کپاہٹ آ گئی، جب آپ بیت الشرف کے قریب آئے تو آپ کا جسم سلامت تھا، زہر سرایت کر گیا تھا لیکن تیر پیوستہ نہیں تھے۔ لیکن کربلا کے میدان میں آپ نے خود دیکھا تھا کہ آپ کے دادا تیر اتنا پیوست تھا کہ گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے تو زین سے زمین پہ نہ آئے بلکہ تیروں پہ معلق رہے۔